کوئی سمجھے بادل نام و سالات لائقے سب تعظیم و تکریم فخر و سعادات رونق بزم علم و عرفاں حضرت گرامی المرتبت صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر صاحبزادہ سید شاہ احمد کمال کاظمی دامت برکاتکم القدسیہ آستانہ عالیہ طوری شریف لائق تعظیم و تکریم فخر السعادات جناب محترم سید بشارت حسین شاہ صاحب استاد العلماء والفضلاء حضرت محترم مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب گرامی المرتبت جناب محترم مفتی نذیر احمد قریشی صاحب فاضل جلیل مولانا قرآن کی زبان میں اگر دیکھیں یا انجیل کو اگر پڑھیں تو ہماری اور اپنی زندگی میں ایک معجزہ دیکھا اور وہ معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اے جناب حضرت مسیح اللہ کی بارگاہ میں آپ التجا کیجیے آپ گزارش کیجیے کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا پکا ہوا آ جائے. یعنی ایمان کی بات کر رہا ہوں. ایمان پر ایک معجزہ ہے وگرنہ تو حضرت عیسیٰ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اندھوں کو بھی بینا کرتے تھے. اللہ کی قدر لگائیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. حضرت عیسیٰ مردوں کو یہ تو شرک کا جملہ بول رہے ہو یار اللہ کرتا تھا لیکن آپ کیا کرو گے کیونکہ قرآن کہتا ہے عیسیٰ کرتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو زندہ عیسیٰ فرماتے تھے اور خود عیسیٰ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں مردوں کو زندہ. بظاہر تو یہ جملہ شرک کا ہے کہ مردے کو اللہ زندہ کرتا ہے لیکن نہ اگر ہم اللہ کی ٹکر میں کسی کے مردے زندہ کرنے کا دعویٰ کریں تو وہ تو شرک ہو جائے گا. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے لیکن خود فرماتے تھے کہ اذن اللہ میں اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے کرتا ہوں. اور پھر میں تو نہیں کہتا لیکن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ معاذ مکی علیہ رحمہ آپ نے اپنی کتاب کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 26 پر ضرور لکھا ہے. آپ فرماتے کہ جب بندہ قرب نوافل اللہ کی بارگاہ میں حاصل کرتا ہے نفل پڑھتا ہے تو اتنا اللہ کی بارگاہ کا مقرر بن جاتا ہے کہ اس میں خدائی صفتیں آ جاتی ہیں. وہ مردے بھی زندہ کر دیتا ہے دور کی سن بھی لیتا ہے اور پل بھر میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا بھی جاتا ہے. توجہ کرنا یہ میرے جملے نہیں یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے جملے ہیں جن کے بارے میں مولانا تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. ان کے بارے میں قاسم نانوتری صاحب کہتے ہیں کہ ان میں علوم ظاہری اور باطنی جمع تھے. ان کے بارے میں رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ وہ امام ربانی تھے وہ ولی کامل تھے وہ زمانے کے ہوش تھے. تو سنیے وہ جو زمانے کا ہوش ہے وہ جو دیوبندی علماء کے پیر و مرشد ہیں وہ یہ کہتے ہیں بابا عام بندہ نہیں پیروں کا پیر. ان حضرات کے پیروں کا پیر وہ اعلان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے وہ رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس میں خدائی صفتیں آ جاتی ہیں. وہ مردے بھی زندہ کر دیتا ہے وہ مردے بھی زندہ کر دیتا ہے وہ دور کی سن بھی دیتا ہے اور وہ بار بار میں کہیں سے کہیں چلا بھی جاتا
سکتا ہے؟ ارے بابا اگر عام امتی کی یہ شان ہے، وہ نفر پرور کے اتنا شان والا ہو کہ اس میں خدائی سے باتیں آ جائے، تو ذرا خود بتاؤ اس نبی کی کیا شان ہوگی جسے میرا اللہ خدا یاد رہا ہے معلوم دلیل رکھتی قرآن کے رہا ہے، کسی اللہ اپنے وجود کی دلیل کے رہا ہے، اور جو نبیوں کا نہیں امام ہے اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیا مردے زندہ نہیں کر سکے گا؟ وہ کیا دور کی نہیں سن سکے گا؟ کیا وہ پلور میں کہیں بھی تصرف نہیں کروا سکے گا؟ اور اگر امتی کی یہ شان ہے تو نبی کی کتنی شان ہوگی؟ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حواریوں نے ڈیمانڈ کی، اے جناب عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں التجا کے کیجیے کہ آسمان سے دسترخوان ہے، اس میں کچھ کھانے وانے ہوں، کھانے کو دل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تکون لنا عید لاولنا کھانا، وہ پکا ہوا کھانا جس دن وہ ہمیں ملے گا، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے گا، تاجو اگلوں کے لیے بھی عید، پچھلوں کے لیے بھی۔ اللہ اللہ یہ قرآن کے لفظ ہیں میرے نہیں۔ اب غور کیجیے، کھانا جو کھانے والے ہیں، بھائی یہ غریب آدمی ہے، اس کو اعلیٰ قسم کا کھانا ملے وہ تو اس کے لیے عید ہے۔ چلو اگر جناب حضرت عیسیٰ کی وہ حواری کہ جنہیں وہ کھانا ملا انہوں نے اس دسترخوان سے کھایا، اگر ان کے لیے عید ہو پھر تو عقل میں بھی یہ بات آتی ہے، لیکن یہ جو پچھلوں کے لیے عید ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ اس لیے وہ پچھلوں کے لیے عید گئے۔ امام آلوسی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ امتی کی آنکھ کا چین ہوتا ہے، وہ نبی کے دل کا چین ہوتا ہے۔ تو پتا چلا جنہوں نے کھایا، جنہوں نے آسمان سے کھانا اترتا دیکھا ان کے لیے تو عید ہے، اور جو آنے والے غلام ہیں انہوں نے وہ جو معجزہ سنا ان کے لیے بھی عید ہو گئی۔ اب غور کیجیے، یہ بھی اللہ کے ایک عظیم المرتبہ پیغمبر ہیں، جن کے صحابہ، جن کے حواریوں نے ڈیمانڈ کی ایک معجزے کے لیے، باقی ہی ان کی ساری زندگی کے لیے عید بن گیا، عید بن گیا۔ ایک معجزہ آسمان سے دسترخوان آیا، ان کے لیے عید بن گیا۔ رسول کا کلمہ پڑھنے والے کو فاروق سے سوال کرتے گئے، اے ہمارے گھروں کے تاجو، اے مومنوں کی عزتوں، سمجھ رکھنا ہے، یہاں ایک بات نہیں رکھنا، وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں بغض صحابہ ہو، جس دل میں صحابہ کا بغض ہو وہ دل جہنم کا بنا ہے، وہ لعنتی دل ہے، اور جس دل میں میرے رسول کے صحابہ اور اہل بیت کا پیار ہو وہ جنتی دل ہے۔ دردوں کا اظہار کر دیجیے۔ آئیے صدیق و فاروق اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سے سوال پوچھتے ہیں، صحابہ ہماریوں نے تو 1 2 3 معجزے دیکھے،
آپ نے کتنے دیکھے؟ اور وہاں معجزہ ہے، یا اللہ کھانا بیچ، قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے عید، توجہ رکھنا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے عید ہے۔ آسان سی بات ہے، میرا نبی جب دنیا میں آئے اور اس کے بعد میرے نبی نے معجزے دکھائے، اب کتنے معجزے ہوں گے؟ میں پوچھتا ہوں امام سیوطی سے، اور یہ سیوطی کوئی عام سا بندہ نہیں کہا، یہ سیوطی وہ بندہ ہے جیسے میرے نبی نے 30 سے زیادہ مرتبہ اپنا عالم بیداری میں اپنا دیدار عطا فرمایا کیا ہے، بولیے عالم اونچا بول، عالم جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا کیا کس کو؟ اور یہ میں نہیں کہتا ہے کہ بھائی تھانوی صاحب نے اپنی 4 کتابوں سے بھی زیادہ کتابوں میں لکھا ہے کہ تھانوی صاحب کو کتنی مرتبہ؟ 30 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے اور 100 سے زیادہ مرتبہ کل میرے نبی کا دیدار حاصل ہوا ہے۔ بلکہ بات کو محدثین نے لکھا، امام سیوطی نے مصطفیٰ کریم سے حدیثوں کی صحت کے بارے میں خود سوال بھی کیے، کیا یہ آپ کی حدیثیں ہیں یا نہیں ہے؟ اب توجہ کیجیے، وہ امام سیوطی عظیم محدث، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا نبی عام لوگوں کو دیدار تو نہیں عطا کرتا نا، کوئی ان کے پیارے ہوں گے تو انہیں کو دیدار عطا کیا جائے گا، اور جس نے میرے نبی کا دیدار کر لیا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ پیار سے یار سبحان اللہ کا دھوکہ، اس کے لیے کس کا وعدہ؟ اونچا بولیے، اس کے لیے کس کا وعدہ؟ تو امام سیوطی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو 1 لاکھ سے زیادہ بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے تھے، اور علامہ جناب حضرت لبھانی آپ فرماتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ تھے، رسول اللہ کے 1.25 لاکھ معجزے تھے۔ کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ معجزے۔ ایک تو وہ ہے کہ میرے نبی نے جو دکھایا، کیا کیا بولیے؟ میرے نبی نے دکھایا، اور صحابہ آ کر ڈیمانڈ کرتے، توجہ رکھنا ہے، صحابہ کر کیا کرتے؟ ڈیمانڈ کرتے، بابا لوگ آ کر ڈیمانڈ کرتے